آج دنیا بھر کا ہر مسلمان صرف ایک ہی ہستی کی منتظر ہے، مہدی علیہ السلام، کہ کب وہ اس دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا میں حق و باطل قائم کریں گے اور لوگوں کے درمیان عدل کا انصاف کریں گے اور مسلمانوں کو لیڈ کریں تاکہ مسلمان دنیا بھر میں حکومت کر سکیں اور ہر طرف انصاف قائم ہو۔ لیکن ہر انسان کے دل پر صرف ایک ہی سوال ہے کہ آخر امام زمانہ کا ظہور ہوگا کب؟ اور کیا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا ذکر دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے؟ کیا وہ سب بھی مانتے ہیں کہ ایک رہنما آئیں گے جو اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ مہدی کے معنی ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ وہ کہ جو اپنی امت اور اپنے علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کرے، جس کا کانسیپٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے بھی قبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کئی ہزار سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بہت ہی گناہوں میں ملوث ہو چکی تھی، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ ایک ایسے رہنما کو ہماری طرف بھیج جو ہمارے لوگوں میں ہدایت بانٹے۔ تب اللہ نے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جن کی کشتی کا واقعہ بے حد مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال ان سبھی لوگوں کو ہدایت کرنے کی کوشش کی، لیکن سوائے چند لوگوں کی کوئی بھی آپ کی بات کو نہ مانا، جس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے ایک کشتی تیار کی اور اس کشتی میں جانور، پرندے اور نیک لوگوں کو شریک کیا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے پانی کا ایسا طوفان آیا کہ وہ بستی کے سبھی لوگ جو نافرمان تھے سب کے سب غرق ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم پھر سے بت پرستی میں ڈوب گئی، اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ ایک رہنما آئے گا جو تمہیں برائیوں سے نجات دلائے گا، اور ان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بھیجا گیا ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لوگوں کی رہنمائی کرنا اور اللہ کی تبلیغ کرنا شروع کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ہدایت پہ نہ آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کی تعداد کافی حد تک بڑھ چکی تھی اور یہ لوگ الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے، لیکن اس وقت کی حکومت فرعون کی تھی اور اس نے ان لوگوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کی قوم نے بھی یہ دعا کرنی شروع کر دی تھی کہ پروردگار ہماری طرف ایک ایسا رہنما بھیج جو ہماری مدد کرے۔ تب اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو نجات دلائی، اور آپ کے جانے کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجی۔ تب بنی اسرائیل فلسطین کے انڈر میں تھے۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ ایک ایسا رہنما آئے گا جو انہیں مدد کرے گا، اور جس کی نشانیاں ان کی کتاب میں بھی لکھی تھی جو آج بھی موجود ہے، یعنی بائبل میں۔ بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے انہی کی قتل کی سازشیں شروع کی، جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عرب میں جب برائیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو بائبل میں اور یہودیوں کی کتاب توریت میں ایک ایسے نبی کی آمد کا ذکر لکھا تھا کہ جس کی نشانیاں دونوں کتابوں میں موجود تھی، اور جس طرح آج کے لوگوں کو حضرت مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے، اسی طرح اس زمانے کے لوگوں کو اپنی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے صبری سے انتظار تھا۔ شیعہ سنی کی معتبر کتابوں میں بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ریلیٹڈ بہت سی حدیثیں لکھی گئی ہیں کہ جن کو صحیح مانا بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف مذاہب ایسے بھی ہیں کہ جن میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ ایک ایسا رہنما آئے گا کہ جو لوگوں کو انصاف دلائے گا۔ کسی مذہب میں ایک چرواہے کا ذکر ہے کہ جو ان کا رہنما ہوگا، اور ایجپٹ میں ان کے کسی بڑے رہنما کا ذکر ہے کہ جو آنے والا ہے اور جو ان کے مذہب کا رہنما ہوگا۔ اسی طرح زoroاسٹرین مذہب میں ایک زاراتھسٹر نام کا کوئی شخص ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گا، اور وہ لوگ بھی اپنے اس شخص کے منتظر ہیں۔
اور اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی ایک ایسا ہی رہنما کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو آنے والے وقت میں ان کا رہنما ہوگا اور وہ ان کے لیے ثابت قدم ہوگا۔ بودھزم میں بھی کسی ایسے رہنما کا ذکر ہے جو ان کے مذہب کے مطابق ان کا رہنما ہوگا، اور وہ سب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ آخر وہ شخص کب آئے گا اور کب انہیں ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ اسی طرح یہودی بھی اپنے فیوچر میں آنے والے رہنما کو مانتے ہیں، لیکن ان کا رہنما کوئی اور نہیں بلکہ وہ دجال ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ وہ سب لوگ دجال کے منتظر ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ جن کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور اسلام میں بھی حضرت مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ خود نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ بہت سی معتبر کتابوں میں حدیثوں سے ثابت ہے۔ جو بائیڈن بھی اس بات کو مانتا ہے۔ I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden. اسی طرح نتن یاہو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم ہوگی، جو اس کے اکثر مقامات پر دیکھا بھی جا چکا ہے اور جس کی تصاویر اور ویڈیو اکثر وائرل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آخر امام زمانہ آ کر کس طرح سے دنیا کی بڑی بڑی پاورفل لوگوں کا مقابلہ کریں گے؟ آخر کس طرح یہ ایک رہنما پوری دنیا کے مسلمانوں کو عدل و انصاف دلائیں گے اور ان کے پاس ہر مسلمان کا بایو ڈیٹا موجود ہوگا؟ یہ ایک سوال ہر مسلمان کے دل میں اکثر آتا ہے اور اسے ستاتا ہے کہ آخر وہ شخص کے جس کے آپ منتظر ہیں وہ کب ظہور آئیں گے اور اس کے بعد کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ سیریا پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا جو اب ہو رہا ہے، اور دنیا میں ہر طرف ایسی نفس و نفسی پھیلے گی کہ ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچے گا۔ دجال کے لوگ دجال کے آنے کا انتظار کریں گے اور ہر طرف سے جنگ کا سما بنے گا، جو آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئے روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک سے یہ خبر ضرور آتی ہے کہ فلاں ملک کی فلاں کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی ہے۔ فلسطین سمیت دنیا بھر کے کئی مختلف ممالک میں ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق یہ وہی سال ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق ایک عرب کا ایک بادشاہ مر جائے۔ اب یہ بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو عرب کے دور خلافت میں موجود ہو۔ حدیث کے مطابق کوئی بھی عرب کا ایک بادشاہ جس کی موت ہو جائے گی، اور اس کی موت کے بعد جو دوسرا بادشاہ آئے گا، تب خانہ کعبہ میں ایک شخص آئے گا کہ اسی کے آس پاس کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی بیعت کریں گے، اور یہ لوگ تقریباً 313 ہوں گے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے حج کی نیت سے آئیں گے، اور یہی امام مہدی کے نائب بنیں گے۔ یاد رہے کہ جنگ بدر میں بھی 313 لوگ ہی تھے، جس کے بعد اسلام کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا تھا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بھی 313 لوگ ہی ہوں گے جو نیک دل، صاحب تقوی، با علم اور عزم و جلال والے ہوں گے۔ کچھ کتابوں کے مطابق وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں کوئی بھی انسان نہ جانتا ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث کے مطابق وہ 313 لوگ بہت ہی مضبوط ہوں گے، اور ان میں سے ایک کی طاقت 40 افراد کے برابر کی طاقت ہوگی۔ یہ لوگ آپ کے لیے کمانڈر، اسکالرز اور آپ کی قائم ہونے والی فوج کے لیے ثابت قدم ہوں گے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آخر وہ کب آئیں گے اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ بے شک کہ یہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ امام زمانہ کب اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔